آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جس پہلو پر کلام کریں گے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کے تناظر میں عابد اور معبود کا تعلق۔ ماہ رجب المرجب کی پرنور بہاریں ہیں اور خطبہ جمعۃ المبارک کا حسین منظر ہے۔ اللہ کے گھر کے پر نور ماحول میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ ماہ رجب المرجب کا چاند طلوع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال سے ان الفاظ میں دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان او بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کی نورانی ساعتوں میں پہنچا۔ اس ماہ مقدس میں واقعہ معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم تحفہ نماز پنجگانہ کی صورت میں عطا ہوا۔ ایسا عظیم تحفہ جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ ما رأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کیا ہے تمہارا خیال کہ اگر کسی ایک کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، تو تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیئا، صحابہ نے بیک زبان عرض کیا حضور اس کی زبان پر، اس کے جسم پر کسی قسم کی کوئی میل نہیں رہ سکتی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بها الخطایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 گانہ نماز کی ہے۔ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے امید ہے اس کے ظاہر اور باطن پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ نماز میں بندہ جب تمام مشاغل سے، مختلف دلچسپیوں سے، دنیاوی رغبتوں اور توجہات سے بے نیاز ہو کر اور اپنے آپ کو دنیا سے آئسولیٹ کر لیتا ہے، بالکل جدا کر لیتا ہے، الگ تھلگ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دست بستہ سراپائے عجز و نیاز بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، اپنی ابدیت اور اس کی معبودیت کا اقرار کرتا ہے اور اپنا دامن طلب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دراز کر کے یوں عرض کرتا ہے: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الی آخر السورہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالی کی بارگاہ میں یہ کلمات اس درجہ کمال رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان کمال کی کیفیات کو خود اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا پہلا باب ہے، اور اس پہلے باب میں جو ہمیں کیفیات سکھائی گئی ہیں ذرا ہم ان پہ فوکس کریں گے، تاکہ نماز کی جہاں فزیکل فارم، اس کی ظاہری کیفیات ہمیں لذت فراہم کرتی ہیں، ہماری چاشنی کو بڑھاتی ہیں، وہی نماز کی اسپرچل فارمز، اس کی روحانی بالیدگی ہمارے باطن کو، ہماری جو انٹرنل فیلنگز ہیں، اندر کی کیفیات ہیں، انہیں کس انداز میں اپنے رب کے ساتھ جوڑتی ہیں،
ذرا ان کیفیات کا تھوڑا احاطہ کریں گے تاکہ نماز میں حاضر ہو کر عابد کا تعلق اپنے معبود کے ساتھ مزید پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہمارا لارڈ ہے، اور اس کے اس خدا ہونے میں، مالک ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر شراکت سے پاک۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اسے اپنا ایسا لارڈ سمجھ کے حاضر ہوتا ہے کہ ہر شراکت کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب بندہ آئے تو اس کی تعریف کرے، اور تعریف بھی کرے تو اس انداز میں کرے کہ اسے پسند آ جائے، اور اس سے بہتر کوئی انداز نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنی تعریف کا انداز سورہ فاتحہ کی صورت میں ہمیں خود عطا فرما دیا ہے۔ وہ تعریف کو پسند فرماتا ہے۔ تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ جب اس کی تعریف کرے تو پھر اس سے مانگے، اس کے سامنے دستے سوال کو دراز کرے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز نہیں کرتا، رب تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا، وہ متکبرین میں شمار ہوتا ہے۔ اسے اپنا دامن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلانا چاہیے اور سوال کرنا چاہیے، اور سوال کا انداز بھی کیا ہونا چاہیے۔ اسپرچولیزم کے ایکسپرٹیز نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے اخذ کرنے کے بعد یہ خوبصورت تربیت فرمائی۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ سے جب سوال کرتا ہے تو مانگتا ہے تو اپنا دامن دیکھ کے نہ مانگے، اس کی رحمت دیکھ کے مانگے۔ اس وجہ سے کہ میرے لیے ہر چیز ممکنات میں نہیں ہے، زیادہ ناممکنات ہیں، لیکن وہ ہمارا ایسا لارڈ ہے، ایسا خالق و مالک اور خدا ہے کہ جس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے سب کچھ ممکنات میں داخل ہے۔ اس کی شان الوہیت یہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جیسے چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جس کے لیے جو چاہے وہ ویسا فرما دیتا ہے۔ تو پھر جب مانگے اپنا دامن دیکھ کے نہیں، اس کی شان دیکھ کے سوال کرے، اور پھر جب کسی کو اپنا لارڈ تسلیم کر لیا تو اس کا حق یہ ہے کہ پھر اس سے ڈرے نہیں، مانگتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہ ہو، ہچکچائے نہیں، کھل کے مانگے، اور مانگتے ہوئے اگر سراپائے عاجزی اور سراپائے انکساری بن کر اپنی آنکھوں کے سے دو بوند بھی بہا لے تو آنکھ کی پلک پر لگنے والا پہلا قطرہ بلکہ اس کی تری بھی اس کی عنایات کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جب اس کو اپنا لارڈ مان لیا تو پھر اس پر ڈیپینڈ کرے، ریلائی کرے، بھروسہ کرے، توکل کرے، اور جب اپنا کام پورا کر سکے تو پھر اس کے بعد اس کی بارگاہ میں معافی بھی مانگے۔ اور معافی اس وجہ سے کہ وہ خود فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک تمہارا رب معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وہ پاکیزہ رہنے والوں کو، ظاہر اور باطن کی ساری گندگیوں کو اتار کے پھینکنے والوں کو تمہارا رب بہت پسند فرماتا ہے۔ تو یہ کیفیات بنیادی طور پر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو عابد بن کر، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریات، یہ کنسیپٹ اور یہ اس کی استقامت کے ساتھ کیفیات ہوں۔ اور پھر یہاں یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ لارڈ میں اور امپلائر میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ جسے آپ نے اپنا مالک مانا یا جسے آپ نے اپنا باس تسلیم کیا۔ آج کی اس میٹریلزم کی دنیا کے اندر بھی جو بندہ سرمایہ دار ہوتا ہے، جس کا بندہ امپلائی بنتا ہے، جو امپلائر کہلاتا ہے، اس کی کیفیات اور ہوتی ہیں، اور جو جاگیردار ہوتا ہے اس کی کیفیات اور ہوتی ہیں، اس کے ساتھ تعلق اور ہوتا ہے۔ جس کو تھوڑا سا اختیار مل جائے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جو کسی کو اپنا ماتحت کر لیتا ہے، امپلائی بنا لیتا ہے، اس کی کیفیات اور ہے۔ اگر امپلائی اپنے امپلائر کی بات کو تسلیم نہ کرے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو امپلائی خود ریزائن کر دے گا، یا امپلائر وہ باس اس کو نوکری سے نکال دے گا۔ اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ جبکہ جو
ضمنی لارڈ ہوتا ہے جس کے پاس ٹیمپریری اختیارات ہوتے ہیں، جو مالک ہوتا ہے، جاگیردار بن جاتا ہے، جس کا کوئی غلام بن جاتا ہے، بندہ اس کے سامنے ریزائن نہیں پیش کر سکتا. وہ خود چاہے اسے آزاد کر دے، خود چاہے تو کسی اور کو اس کے اوپر مالک بنا دے. دوسری صورت، امپلائر، باس اپنے امپلائی کی غلطی کی اس کی پروٹیکشن نہیں کرتا. اگر کوئی اسے پکڑ کے لے جائے وہ پیچھے نہیں جاتا. لیکن جاگیردار کا جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے غلام کی، اپنے بندے کی، اپنے نوکر کی حفاظت کرتا ہے، اور اسے ہاتھ ڈالنے سے پہلے کوئی سوچتا ہے یہ بندہ کس کا ہے. پھر آخری پہلو یہ کہ امپلائر کے سامنے معافی والے کیفیات اور معافی والی انداز بہت کم اختیار کرتا ہے، لیکن غلام اپنے آقا کے سامنے ہمیشہ سراپا عز و انکسار ہوتا ہے. غلامی والی کیفیات ہوتی ہیں. اور پھر بڑی سے بڑی غلطی بھی کر لے تو اپنے مالک سے ڈرتا ہوا آ کے ایک سیلوٹ پیش کرتا ہے. تو مالک بھی بڑے دل کا ہوتا ہے، وہ پائی پائی کے حساب نہیں کرتا، بلکہ جو ہی اس نے معافی طلب کی، وہ چاہے اچھا مزاج اس کا ہو، اس کی معافی کا انداز اسے پسند آ جائے، تو وہ فوراً لمحات میں اسے کہتا ہے جاؤ اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنا کام کرنے دو. بلا تشبیہ و تمثیل میرا آپ کا اپنے پروردگار کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عارضی نہیں، وہ دائمی ہے. ہمارا وہ معبود برحق، وہ لارڈ حقیقی جس کے اختیارات دائمی ہیں، اس کا ہمارے ساتھ تعلق مہربانی پر مبنی ہے. جس مہربانی کا ادعا بندہ اپنی نماز میں آ کے کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. بندہ کتنا ہی اس کی نافرمانی کیوں نہ کر لے، وہ ڈرتا ڈراتا آتا ہے، اس کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے. آیا تھا سر جھکانے سے قبل گناہوں کے پلندے اس کے پاس تھے، سر اٹھاتا ہے تو رب تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے، اور وہ خود بلاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں لارڈ حقیقی نے اپنے عابد کو جب پوری اٹریکشن کے ساتھ بلایا تو ان الفاظ کی اٹریکشن دیکھیے کیا ہے کہ کس انداز میں ہمارا پروردگار اپنی ابدیت کو جگا کر، میری آپ کی ابدیت کو جگا کر اپنی بارگاہ میں ہمیں بلاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں انداز ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو، ہے تو میرے ہونا. الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اسراف کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، وہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، کچھ بھی ہو گیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، جسے رحمان اور رحیم کہتے ہو اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ ایسا لارڈ ہے ایک دو نہیں، گنتیاں نہیں کرے گا، پائی پائی کے حساب نہیں لے گا. وہ اپنے بندے کے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف فرما دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور یہ جو گناہوں کی کیفیات ہے قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ایک اعمال وزن کی بات ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن ترازو لگایا جائے گا اور وزن، اعمال کے وزن کیے جائیں گے اور اعمال کے نوشتے ہوں گے. بہت بڑے بڑے، انسان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ شاید بہت بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے. یہ تصور ماضی کا تصور تھا. اب جدید ڈیجیٹلائزیشن نے اس تصور کو بالکل یکسر بدل دیا کہ وہ ہارڈ فارم میں نہیں ہوں گے، ممکن ہے وہ سافٹ فارم کے اندر ہوں. اور جب کوئی چیز سافٹ فارم کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اسے صرف مٹانا ہی نہیں بلکہ مٹا کر اسے کسی اور فارم میں بدلنا بھی بہت آسان ہوتا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل ہمارا پروردگار ہمارا ایسا لارڈ ہے، ایسی ہم سے محبت فرماتا ہے. کوئی عابد بن کے آ جائے، اسے معبود برحق سمجھتا ہوا اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ڈی ٹریک ہو گیا تھا،
ٹریک چاہتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ قرآن مجید سورہ فرقان میں بیان کرتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوچھتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، ولا یزنون، اور بدکاری جیسے بڑے گناہ بھی نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ بڑے بڑے گناہ کرے گا وہ سزا پائے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهَا مُهَانًا، اور ہمیشہ اس عذاب میں ذلیل ہو کر رہے گا۔ اور ساتھ ہی ایکسیپشن بیان کر دی، استثناء کر دیا، یہ بڑے بڑے گناہ بھی کر لیے تھے، نا امید نہیں ہوا، الا من تاب، مگر جس نے توبہ کر لی۔ پہلی ایکسیپشن کیا ہے؟ اس نے توبہ کر لی، وآمنا، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کر لیے۔ تو آج کی ڈیجیٹلائزیشن جس طرح کہتی ہے کہ جب کوئی چیز سافٹ فارم میں آ جائے تو اسے صرف ایک ریس کے کلک کرنے سے سارے کے سارے کو مٹا دیا جاتا ہے، اور کسی چیز کو کٹ کر کے کاپی کرنا، پیسٹ کرنا، چینج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، وہ پروردگار عالم جس کے نظام ہماری عقلوں سے وراء الورا، وہ کتنی خوشخبری اور کس انداز سے اٹریکشن پیدا کرتے ہوئے ایک عابد کو اپنے معبود کی طرف بلاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، یہ تمہارا لارڈ ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹائے گا نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو یہ نماز عابد اور معبود کا ایسا تعلق ہے کہ جس کے اندر بندہ بظاہراً گناہ لے کے آتا ہے لیکن اپنے لارڈ کے بارے میں وہ پورے ایقان کے ساتھ آتا ہے تو اس کا رب بھی اسے محروم نہیں فرماتا۔ اب کوتاہی صرف اس بندے کی طرف سے ہے کہ وہ عابد بن کر اس کی عبادت میں مگن ہو کر اس کے ان سارے ثمرات و فوائد کو حاصل کرتا ہے یا اس سے محروم رہتا ہے۔ اب ذرا ان کیفیات کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان کیفیات کو لے کر اس کی انٹرنل فیلنگز جو ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن اختیار کر لیتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جب حاضر ہوتا ہے تو وہ رحمان کیسا تعلق اس کا اپنے ساتھ بناتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ جو عابد بن کر آیا ہے اس کی عبادت یعنی نماز کو میں نے تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اس کے درمیان۔ اذا قال العبد الحمد للہ، کہ جب یہ میرا بندہ عابد بن کر پہلا باب پڑھتا ہے اور اس کا پہلا سنٹنس جملہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کو دیکھو میری کیسی پیاری تعریف کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب وہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، میرے بندے کو دیکھو میری ثنا کیسی کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، ڈر ہے اس کے اندر لیکن سوال پھر بھی کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال اللہ مجدنی عبدی، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو میری بزرگی کیسی بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب یہ کلمات کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ کیا ہے؟ یہ میرے اور میرے بندے کا راز ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا راز ہے۔ پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اولھا لی وآخرھا لعبدی ما ولہ ما سأل، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اب تک اس نے جو کچھ کہا تھا یہ میرے لیے کہا تھا، اب جو کہے گا اپنے لیے کہے گا۔ پہلے اس نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، اب جو کہے گا میں اسے راضی کروں گا۔ وَلَهُ مَا سَأَلَ، اب جو سوال کرے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ اب یہ جو عابد ہے پھر آگے سوال کرتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قال اللہ
حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے نے پہلی مانگی نا بات، پہلی بات کی تو گواہ ہو جاؤ میں نے اس سے وہ عطا کیا جو یہ مانگ رہا ہے۔ اب یہ مانگتا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ذرا اس پہلو کو سمجھیے کہ انعام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا رشتہ ہے وہ حق کی طلب کا رشتہ نہیں ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ حقوق صرف حق کی طلب پر نہیں، عنایات و شفقتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اولاد کو کبھی بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے باپ سے، ماں سے یہ مطالبہ کرے مجھے میرا حق دو۔ وہ تو کسی چیز کا استحقاق نہیں رکھتا، جب بھی وہ کہے تو یہ کہے مجھ پر شفقت کیجئے، مجھ پر مہربانی کیجئے، میرے اوپر عنایت کیجئے۔ بلا تشبیہ و تمثیل جو ہے رب العالمین، اس کے ساتھ بھی جو رشتہ ہے وہ حق پر مبنی نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں صحابہ میں تشریف فرما ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کے جلال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا کوئی بندہ اپنے عملوں پر ناز نہ کرے، کوئی اپنے عملوں کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، حضور آپ بھی نہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا انی استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، فرمایا میں اپنے رب سے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور پھر آگے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ وہ آئے گا جسے اپنے عملوں پر بڑا ناز ہوگا، جب اسے میزان میں رکھا جائے گا، ترازو پہ لایا جائے گا تو اسے ترازو پر اعمال تولنے کی بجائے آواز آئے گی اغفرو، اس کو معافی دے دو، اس کو جنت میں بھیج دو۔ وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، فرشتے سوال کریں گے جاتے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا زندگی میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ میں اور آپ نہیں، ہماری زندگی اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، دن کے 24 گھنٹے کا محاسبہ بھی ہمارا مائنس میں جاتا ہے۔ وہ ایسا بندہ ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی یاد سے غفلت اختیار نہیں کی۔ زاہد الدنیا تھا، تارک دنیا تھا، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رہتا تھا۔ کہنے لگا میں نے تو ایک لمحہ بھی تیری یاد سے غفلت نہیں کی، آج میں اپنے عمل سے جانا چاہتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم حدیث یہ ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا اگر یہ عمل سے جانا چاہتا ہے تو اس کی ایک آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھو اور زندگی بھر کے اعمال کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ اب اس کے اعمال پورے ایک پلڑے میں اور ایک طرف صرف ایک آنکھ۔ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ہر چیز کا سوال کیا جائے گا۔ اگر مسئلہ حساب میں آ گیا تو مشکل ہو جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ہم حلال سے بھی، حلال میں بھی اتنے ہی کے طالب ہیں کہ جتنے سے کفایت ہو جائے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اس وجہ سے حرام ہو تو اس میں تو گرفتار ہوتا ہے، حلال ہو اس میں حساب ہوتا ہے۔ حساب والا مسئلہ بہت مشکل ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تمثیل دی، فرمایا ایک آنکھ کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں پوری زندگی کے اعمال رکھے جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر ہے، ڈیجیٹلائزیشن نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا کہ کیسے کتنا بڑا ترازو ہوگا۔ وہ ترازو ویسے نہیں جو پرانے زمانے میں تھے، وہ ترازو شاید ایسے ہی ہوں گے کہ بڑے بڑے ٹرک بھی کسی جگہ سے گزر جائیں گے، نظر نہیں آئے گا، سامنے اسکرین میں پتہ چل جائے گا اس کا وزن یہ ہے۔ یہ نظام میرا اور آپ کا، اس کا نظام تو جداگانہ نظام ہے، کیسے وہ بتائے گا، کیا انداز اور کیفیات ہوں گی، جسے آج کی ٹیکنالوجی پروف کر چکی ہے۔ رب تعالیٰ کی ٹیکنالوجی کسی کے حاشا و خیال میں بھی نہیں۔
رب تعالیٰ فرمائے گا رکھو اس کی آنکھ کو، رکھا جائے گا تو آنکھ والا پلڑا بھاری، زندگی بھر کے اعمال وہ عکارت، اس کا بھی بدل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہاں مفسرین نے مجھے اور آپ کو کہا عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جامن، اس سے فضل کے طالب رہے، کبھی بھی اپنے کیے ہوئے پر مان نہ کریں، یہ مت کہیں کہ یہ میری ایفرٹس ہے، میری سٹرگلز ہے، میں نے ایسا کیا، جو کچھ کیا ہے تو یہ کہو ذالک فضل اللہ، یہ توفیق بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور آخر میں یہ کہے ما توفیق الا باللہ، اور یہ کہے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ توفیق دی ہے اب قبول بھی تو ہی فرما لے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیات یہ ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں سبحانک ما ربنا ما عبدناک حق عبادتک، ہمارے آقا و مولا فرماتے ہیں اے اللہ تجھے پاکی ہے، میں تیری بندگی ویسے نہیں کر سکا جیسے بندگی کرنے کا حق ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَلَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ، یا اللہ میں تیرا شکر بھی ویسے نہیں کر سکا جیسا شکر کرنے کا حق ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے فرماتے وَلَا قَدَّرْنَاكَ حَقَّ قَدْرِكَ، اے اللہ ہم تو تیری ویسے قدر بھی نہیں کر سکے جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر تعلیم امت کے لیے دعا کیا ہے؟ اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ، اے اللہ تو ہمارے اعمال دیکھ کے ہمارے ساتھ فیصلہ اور معاملہ نہ فرمانا، اپنی شان رحمت دیکھ کے ہم پہ مہربانی فرما دینا۔ اور پھر اس ترازو کے اس دعا کا وزن کتنا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میزان کی کیفیات بیان فرمائی کہ اس میزان کی وسعت اتنی ہے کہ وہ زمین و آسمان کو بھی اس کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ ترازو اس کا احاطہ کر لے گا، لیکن ایک کلمہ ایسا ہے جو زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ جناب سلیمان فارسی نے عرض کیا حضور وہ کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عاجزی سے ایک کلمہ کہہ دیتا ہے سبحانکا ما عبدناک حق عبدی عبادتک، یہ کلمہ کہہ دے اللہ تجھے پاکی ہے، میں نے بندگی تو کی لیکن ویسے نہیں کر سکا جو تیری شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ زمین و آسمان سے زیادہ اس کا اجر وہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ جب وہ اپنی لارڈ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اہدنا الصراط المستقیم کے کلمات کے بعد کہتا ہے صراط الذین انعمت، یا اللہ میرے ساتھ انعام والا معاملہ فرمانا، میرے ساتھ فضل والا معاملہ فرمانا، حق والا رشتہ اس کا نہیں۔ اور اس بندے کی کیفیات کو ذکر کیا کہ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے میرا حق دے، میں نے اتنی بندگی تیری کی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ کا بدل بھی نہیں دے سکے گا، حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو، فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اب مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا، فرشتے پوچھیں گے کیا دیکھتے ہو؟ کہے گا جس رحمت کو چھوڑا تھا اسی رحمت کو دیکھ رہا ہوں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا آج بھی اگر یہ ہماری رحمت کا امیدوار ہو گیا ہے تو جاؤ اس کے عمل کی وجہ سے نہیں، ہمارے فضل کی وجہ سے اسے جنت میں لے جاؤ۔ پتہ چلا کہ نماز میں آ کے عابد اپنے معبود برحق کے ساتھ اپنے انعام والا تعلق مضبوط کرتا ہے، اور انعام آج کی اس دنیا میں مٹیریلزم میں بھی کسی امتحان میں بندہ جاتا ہے تو بندے کے میرٹ سے نمبر کم آ جائیں، اگر کوئی دے دے تو ساتھ لکھتا ہے گریس مارک، یہ اس کو مہربانی کے نمبر دیے گئے ہیں۔ نماز میں آ کے بندہ یہ کہتا ہے مالک میرے حق والا معاملہ نہ کرنا، میں نے تیرا حق ویسے نہ ادا کیا نہ کر سکتا ہوں، میرے ساتھ معاملہ فرمانا تو انعام والا معاملہ فرمانا، مجھے دنیا میں بھی گریسنگ مارک چاہیے، مجھے آخرت میں بھی گریس والے مارک عطا فرمانا، تیری مرسی چاہیے، تیری رحمت چاہیے، تیری رحمت کا امیدوار بن کر نماز میں میرا سوال ہی یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا، میں ڈی ٹریک ہو گیا تھا، مجھے ٹریک پہ رکھ، اور جب ٹریک میں رکھے تو میرے اعمال کی طرف نہ دیکھنا، اپنے فضل کے طرف دیکھنا۔ صراط الذین انعمت، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا،
انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب جن پر غضب ہوا اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہوئے۔ اگر آپ ان کے گرامیٹیکل مینز کی طرف جاتے ہیں تو غضب اس پر ہوتا ہے کہ جو ایگو ٹون لے کے آتا ہے، جو باغی ہوتا ہے اس پر غضب ہوتا ہے، اور جو بندہ ڈی ٹریک صرف ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ آج اگر اپنے باس سے بغاوت کوئی کرتا ہے اس کی سزا زیادہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی ڈی ٹریک ہو جائے سزا اس کی بھی ہوتی ہے لیکن کم ہیں، دونوں راستے سے ہٹے ہوئے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بندہ کرتا ہے، یا اللہ کبھی ایسا نہ ہو میں تیرے دین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، یا اللہ کبھی ایسا بھی نہ ہو کہ میں تیرے غضب کا نشانہ بن جاؤں، اور کبھی ایسا بھی نہ ہو کہ میں ڈی ٹریک ہو جاؤں، میں لبادہ کوئی اور لوں، میں رہبانیت کی طرف چلا جاؤں، بلکہ ہمیشہ یہی ہو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جو ٹریک پہ رہے، ادا بھی کرتے رہے، دامن سوال بھی دراز ہے، عاجزی بھی لے کے حاضر ہے کہ یا اللہ ہمیں گریس مارک عطا فرما دے۔ آئیے مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اپنے معبود کے ساتھ ابدیت کا تعلق نماز میں یہ قائم کر پائے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر پائے تو آج سے اپنے ٹریک کو چینج کیجئے، اپنے لارڈ کے ساتھ اپنا جو حقیقی تعلق ہے اسے سمجھیے، اور اس کی بارگاہ میں کبھی بھی نا امید بھی نہ ہو، اس کے دروازے کو کبھی بھی اپنے لیے بند نہ سمجھیں، اس کی بارگاہ میں آ کے اپنے دامن کو نہیں اس کی شان کو دیکھ کر سوال کریں، اور جب طالب بھی بنے تو اپنا حق نہیں اس کا انعام طلب کریں، اور پھر جب نماز سے انسان باہر آتا ہے تو پھر اپنے عمل کی طرف بھی دیکھیں کہ نماز میں تو میں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا دے، مجھے مغضوبین سے بچا لے، مجھے ضالین سے محفوظ فرما لے، ان کے راستے پر نہ چلا تو کہیں میرا عمل میری دعا کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ اگر میرا عمل میری دعا کے خلاف ہے تو یقین کیجئے میں نے عابد ہوتے ہوئے اپنی ویلیو کو خود ہی کھو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم عابد ہوتے ہوئے اپنے اس رشتہ معبودیت اپنے برحق معبود کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔